جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو غریبوں کو نوازنے کا حکم عطا فرمایا ہے، تو آج گویا کہ ہم اپنے محفل کا عنوان یہ بھی دے سکتے ہیں کہ غریب نواز کیوں؟ غریب نواز کیوں؟ آخر انہیں غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریب نواز کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ہم بہت اگر آپ کی توجہ رہی تو ہم اس پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو غریب نواز کہہ ہی رہے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بچہ ہندوستان کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو پیدا ہی ہوتے ہیں تو بچپنے میں ہم بولنا سیکھتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سرکار غریب نواز اور غوث پاک یہ دو بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا نام بار بار گونجتا ہے ہمارے کانوں میں، بلکہ ہمارے یہاں تو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا نام اگر کسی کا سکھایا جاتا ہے تو وہ سرکار غوث العظم دستگیر کا، اور ان کے بعد پھر سرکار غریب نواز کا نام ہے۔ ہمارے بچے زمین پر گرتے ہیں تو گرتے بعد میں پہلے وہ یا غوث المدد کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے سنیوں کے بچوں کو، اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اور بلکہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جو حق جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں غوث و خواجہ جیسے ولی موجود ہیں۔ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو سرکار غریب نواز کیوں ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو دینے والا۔ تو غریب نواز کا ایک مطلب میری نگاہ میں یہ بھی ہے، چونکہ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غریب کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر کے اندر یہ بات آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ حالانکہ یہ گجرات کی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ اردو جو ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اردو زیادہ نہیں جانتے، تو تھوڑا سا میں درس کے انداز میں، اللہ کی کوئی مدرس نہیں ہوں لیکن درس کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شعر کے اندر غربت کے مقابلے میں وطن آیا ہے۔ تو وطن جو ہے وہ آپس کے لوگ، ہم وطن آپس کے لوگ، پیار محبت، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان پلتا بڑھتا ہے تو وہ وطن کہلاتا ہے۔ اور غربت یعنی کہ پردیس کے مقابلے میں وطن آیا ہے، تو اجنبیوں کو، پردیسیوں کو بھی غریب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف۔ تو اسی طرح ہم جو ہے وہ 11ویں محرم کو شام غریباں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس کی شام، مسافرت کی شام۔ تو یہ اس اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے اجنبی کے۔ اب غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نوازنے والا، چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا، اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا، انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے۔ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی کھجوریں بھی دے دی جائے یا شیرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے، مسکرا کر تقسیم کرتا ہے۔ لیکن غریب نواز کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں، ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ، اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا، اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے، نہ ہند میں بڑے ہوئے، نہ ہند میں پلے بڑے، نہ ہندوستان میں کوئی رشتہ داری تھی، نہ ہندوستان میں اور کوئی تعلق تھا، لیکن اللہ اکبر غریب نواز آئے، اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو، ان غریبوں کو، اجنبیوں کو نوازا۔ اور کس طرح نوازا کہ 90 لاکھ کو سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان، اس ایمان سے نوازا۔ اس طرح
غریب نواز اس طرح بھی غریب نواز ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا۔ تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے، اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچا ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے۔ غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سدراس کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے، تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے آپ نے؟ اور ہزار روپے جس کے پاس ہے، سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا۔ اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا، یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا۔ تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور تخت و تاج بادشاہوں کو انہی کے دروازے سے ملتا ہے، اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں۔ محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے نا۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں، تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے۔ اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب نواز، اللہ اللہ اللہ، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں بچپن سے نہیں، خاندانی غریب نواز، ان کا خاندان ہی غریب نواز، پورا خاندان غریب۔ رسول اللہ سے لے کر سید غیاث الدین تک، سید غیاث الدین سے لے کے خود غریب نواز اور نیچے آج۔ تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی؟ آئیے دیکھیں۔ اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینے میں اس کو بدبو آنے لگتی ہے۔ آج لوگ رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں۔
बाजू में भी बैठते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मस्जिद के ट्रस्टी भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं, मदरसे का मुतवल्ली भी बनाते हैं, अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। अगर आपको बात तल्ख न लगे, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। मालदार नमाज का पाबंद हो या न हो, उसे मस्जिद का ट्रस्टी बना दिया जाता है। अगर गरीब वली सिफत भी हो, उसे मस्जिद का ट्रस्टी नहीं बनाया जाता। शादियों के अंदर वो ओबाश जो जिनाकार और बदकार और शराबी है, उसके बारे में हमें पता है कि ये बदकार है, जिनाकार है, शराबी है, लेकिन अगर वो आए उसके लिए लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं। लेकिन गरीब नमाजी और नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, उसको कोई भाव भी नहीं देता। मुसलमानों याद रखो, इसका मतलब हम दौलत के पुजारी हो गए हैं, इसका मतलब हम माल के पुजारी हो गए हैं। अगर यही फिक्र है कि दौलत ही सब कुछ है, तो फिरौन में और हम में फर्क क्या रह जाता है, नमरूद में और हम में फर्क क्या रह जाता है। अल्लाह अकबर, उनके लिए भी दौलत सब कुछ थी, हमारे लिए भी दौलत सब कुछ है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आज दीनदार तबका भी अगर खैरियत पूछता है, आज के बहुत सारे इल्ला माशाअल्लाह इल्ला बास के बहुत सारे लोग अगर खैरियत भी पूछते हैं तो मुंह देख करके, अगर गरीब मुरीद नेक और मुत्तकी भी हो, उसे मुसाफे की सआदत भी नसीब नहीं। और मालदारों का हाल ये है कि वो गुनहगार, ओबाश और अय्याश हो तो उनकी बीमारी में भी खैरियतें पूछी जाती है, उनके घर तक जाया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ माल की कोई हैसियत नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मुस्तफा जाने रहमत का दरबार एक दरबार था जहाँ मालदार और गरीब की कोई जो है तफरीक नहीं थी, जहाँ गोरे और काले की कोई तफरीक नहीं थी, जहाँ छोटे और बड़े की कोई तफरीक नहीं थी। आज हमने यहूद और नसारा की तरह, आज हमने मुशरिकीन की तरह कौम को बांट रखा है। मालदारों का मामला अलग है, गरीबों का मामला अलग है। और अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता अता किया, ना मालदार अफजल है ना गरीब अफजल है। इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि यत्काकुम, अगर मालदार में तकवा है तो मालदार अफजल है, और गरीब में तकवा है तो गरीब अफजल है, गोरे में तकवा है तो गोरा अफजल है, काले में तकवा है तो काला अफजल है। इसीलिए तो नहीं देखते कि बड़े बड़े गोरे खूबसूरत हरम के याफाम बिलाल काबे की छत पे खड़ा आज रिश्तेदारियां भी तय होती है तो गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर तय होती है। इस तफरीक को खत्म करना होगा, वरना जिस दिन मेरी कौम माल को सब कुछ समझ लेगी, उस दिन फिरौनियत जन्म लेगी। जन्म क्या लेगी? फिरौनियत जन्म ले चुकी है, नमरूदियत जन्म ले चुकी है, यजीदियत जन्म ले चुकी है। माल बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और अगर अल्लाह ने माल दे दिया है, माल से मोहब्बत न करो। बेशुमार औलिया जो मालदार थे, लेकिन वो मालदार होकर भी कभी उन्होंने मालदारी को अहमियत नहीं दी। आज आप देखें यहाँ औरतें और खवातीन भी मौजूद है। अगर औरतें किसी शादी के फंक्शन में या वलीमा की महफिल में अगर वो जेवरात पहनकर चली जाए और वहां पर कोई गरीब औरत बगैर जेवर के आए, तो औरतें उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कसदन पूछती है, भाभी क्या बात है, आज आप जेवर पहनना भूल गई। हालांकि उसको पता है कि इसके पास जेवरात है नहीं, इसके पास जेवरात है नहीं, अच्छे कपड़े हैं नहीं, फिर भी उसका मजाक उड़ाने की गर्ज से पूछती है ताकि उसका दिल दुखे। और अच्छी तरह याद रखना, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि मैंने अपने पीर और मुर्शिद से सुना है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अपने पीर और मुर्शिद से सुना है कि इंसान के सीने से लेकर दिल तक तकरीबन 80 पर्दे होते हैं और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा होता है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो गोया कि 80 फरिश्तों को तुम तकलीफ पहुंचाते हो, 80 फरिश्तों को तुम नाराज करते हो, 80 फरिश्तों को तुम जो है वो उनकी नाराजगी मोल लेते हो, अज़ियत पहुंचाते हो। और वो 80 फरिश्ते तो अपनी जगह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। सारी इबादतें एक धरी के धरी रह जाएगी, सिर्फ एक मोमिन का दिल दुखाने की बुनियाद पर इंसान जहन्नम में डाल देगा। एक मोमिन की बात कर रहा हूँ, एक मोमिन। जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है, जिंदगी में काउंट कर लेना कितनों का दिल दुखाया है। एक मोमिन का दिल दुखाने की सब इबादतें धरी के धरी रह जाएगी। आज हमने दिलों का ख्याल करना छोड़ दिया, हमारे हमसाए पड़ोसी हमसे नाराज हैं, तंग आ चुके हैं
لوگ بیویاں ناراض ہیں، بیوی سے شوہر ناراض ہے، بال بچے ناراض ہیں، یہ سب ناراضگی کا ماحول، نفرتوں کا ماحول۔ آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے۔ 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں۔ آخر کوئی تو نعمت نہ ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا۔ غور تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، سمجھے۔ یہ کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کر، مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے۔ کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں، کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں، بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا، مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا، اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کو کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا، ٹھیک سمجھیں۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے، میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو، اب دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، مکان پر اثر پڑے گا، تو بولو اس پہ اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو، کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں۔ تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی، ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں، کوئی برادری افضل نہیں ہے جس برادری کو حضور پسند کر لے، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لے۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں۔ حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے۔ سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں۔ جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے۔ سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں۔ مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان و علی کو چن لیا، ورنہ وہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے۔ یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، تو 100 حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، 1 یتیم کو نہ جھڑکا جائے، 2 اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے، کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔
اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔